تھوڑی سی بات لیلۃ القدر کے حوالے سے کر دوں، پھر ہم چلتے ہیں آگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا زیادہ پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، سراپا معافی ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ قرآن میں دو جگہ اللہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی، ایک سورہ دخان میں اور ایک سورہ قدر میں۔ سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ اور سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا۔ اور دونوں جگہ قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اس رات میں اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور سورہ دخان میں کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، اس کو لوگ شب برات پر لے جاتے ہیں۔ اور قرآن میں ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو اس لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، ہمیں متعین طور پر وہ بتائی نہیں گئی ہے، بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کو بھلا دیا گیا۔ اس میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دی جاتی تو ہم رمضان کے آخری عشرے میں پوری میں عبادت نہ کرتے، پورے سال سوتے رہتے، پورے رمضان سوتے رہتے، اور خاص اس رات کو کچھ اللہ اللہ کر لیتے۔ اور یہ بھی خطرہ تھا بتا دی جاتی تو اس میں گناہ کا عذاب بھی 1000 گنا، سینکڑوں گنا بڑھ جاتا، پھر حجت تمام ہو جاتی، پھر کوئی گناہگار یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی مجھے کیا پتا تھا آج لیلۃ القدر ہے، تو بڑا عذاب آ سکتا تھا اللہ کا، کوئی اس رات میں گناہ کرتا۔ تو اس لیے اللہ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اس رات کو چھپا دیا جائے۔ اب امکانات ہیں، پہلی بات تو رمضان میں ہوگی، اتنی بات تو تقریباً یقینی ہے۔ دوسری بات رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی، یہ بھی تقریباً یقینی ہے۔ اب آخری عشرے میں پھر ہمیں یقینی نہیں بتایا کون سی رات، یہ بتا دیا گیا کہ طاق راتوں میں، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں امکان زیادہ ہے۔ اور بعض حضرات کے نزدیک 27ویں میں امکان اور بھی زیادہ ہے، بعض حضرات کا موقف ہے، لیکن یقینی بات نہیں ہے۔ تو طاق راتوں میں یعنی کوشش تو کریں رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کریں، ورنہ کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ رمضان کی طاق راتوں میں خود بھی نماز، تلاوت اور دعا میں دل لگائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں اور تلاوت میں لگائیں، دعاؤں کو، بچوں کو بھی لگائیں، اٹھایا کریں رات کو جا کے کہ بیٹا اٹھو، تھوڑا اللہ اللہ کر لو، نماز پڑھ لو، کچھ اللہ سے دعائیں مانگ لو۔ دعا کو بہت فوکس کرنا چاہیے، آج کل دعاؤں کو چھوڑ دیا بالکل، حالانکہ سب سے بڑی عبادت ہی دعا ہے۔ دعا میں اللہ اور بندے کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ نماز میں بھی نہیں بنتا، وہ تلاوت میں بھی نہیں بنتا، وہ جو تعلق بنتا ہے نا اللہ اور بندے کا دعا میں، وہ کسی عبادت میں نہیں بنتا۔ تلاوت کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے وہ سن لیں آپ، اس میں تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن دعا میں تو آپ اللہ سے تعلق بڑھاتے ہیں نا، آپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اس لیے ان راتوں میں خوب گڑ گڑا کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا معمول بنائیں۔ اعتکاف والے ساتھی بھی بیٹھ جائے کریں اکیلے میں، کہیں کچھ کر لیں، اللہ اللہ سب کچھ مانگ لیں، یہ سوچ کر کہ جو مانگیں گے اللہ ہمیں وہ دے گا۔ جب انسان مانگتا ہے نا پتہ نہیں ملے گا نہ ملے، تو پھر ملتا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تیرا میرے بارے میں یہ نظریہ ہے
کہ میں دیتا ہی نہیں ہوں تو پھر مانگتا رہے بیٹھ کے میں نہیں دوں گا. اللہ میں استغنا بہت ہے. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ میں استغنا بہت ہے. اللہ کے سامنے جھکو گے تو وہ چپڑ پھاڑ کے دے گا. تھوڑی سی بھی اکڑ دکھاؤ گے تو پھر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, پھر خود ہی رلتے رہو گے, ساری زندگی برباد ہوتے رہو گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو بخار میں دیکھا, فرمایا کہ طہور, یہ بخار تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا, خیر برکت کا ذریعہ ہے. وہ بیچارہ کہیں غصے میں تھا, اس نے کہا یہ ایک بڈھے کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہے. آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا, یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ اب نہیں بنے گا. تو دعا میں مانگیں یہ سوچ کر کے یقینی طور پر اللہ میری دعا کو قبول کرے گا, تو اور بار بار مانگتے رہیں. مانگیں کیا, یہ بڑی پرابلم ہے, یہ بڑا مسلمان کے ساتھ مسئلہ ہے. بھائی بڑی بڑی چیزیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے. سب سے بنیادی ضرورت ہماری کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ ہے اصل کامیاب. تو یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ مجھے جنت. مانگنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ میں انہی بدماشیوں میں رہوں لیکن آخرت میں مجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر دینا, یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ وہ کاموں کی توفیق دے دے جن کی وجہ سے جنت ملتی ہے. کیونکہ یہ تو بہت کفر ہے ایک طرح کا کہ میں رہوں ایسے ہی, اور یہ تو گویا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والی بات ہو گئی. تو ہدایت مانگے, ہدایت, سیدھا راستہ, ایسا راستہ کہ جس پہ چل کے کیا ملتی ہے؟ جنت. اس راستے پہ چلا دے. یہ سب سے زیادہ مانگا کریں. اور جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں, مبلغین ہیں, علماء ہیں, دینی مدرسے کے طلباء ہیں, وہ ایک اور دعا بہت زیادہ مانگا کریں. کیونکہ ان کو صرف جنت تھوڑی چاہیے, ان کو تو یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیغمبروں کا وارث بنایا ہے, تو ہم سے اے اللہ تو دین کا کام بہت زیادہ لے لے, جو ہمارا مقصد ہے, ہمارا ہدف ہے. اگر ایک عالم کاروبار کامیاب کر کے چلا گیا تو یہ کون سا تیر مار لیا اس نے, یہ کوئی اس کا اصل کام تھوڑی تھا. ایک عالم شادی کر کے 4 شادیاں کی اور دھڑا دھڑ بچے پیدا کر کے دنیا سے چلا گیا, کام تو یہ بھی اچھا کیا اس نے, لیکن یہ اس کا اصل ہدف, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ تو ابو ظہبی کے جو سابق بادشاہ تھے ان کے میرے خیال ہے 100 کے قریب کہا جاتا ہے بیٹے بیٹے تھے ان کے, دھڑا دھڑ شادیاں کی انہوں نے. وہ لوگ تو پھر طلاقیں دے دے کے بھی کرتے رہتے ہیں نا عرب بادشاہ, انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ طلاق دے بھی ہم تو آپ اور نہیں, یہ گھر کا شروع کر دینا, پٹو گے بہت برے طریقے سے. اور ویسے بھی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے طلاق دینا. کہ عرب لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے, وہ بھائی ایک بیوی کو طلاق دی, یہ بھائی بنگلہ دے دیا, وہ خوش ہوتی ہے, چل بھائی بنگلہ ملا, پھر ایک اور شادی کی, تو ان کے ہو جاتے ہیں 100.